بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت نحم ہے ہمارے پاس، اور جماعت نحم سے سبق ہے مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا شاعروں کے لطیفے۔ تو آج ہم نے یہاں پہ دو چیزیں کرنی ہیں، ایک تو مصنف کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے اہم نکات نکالیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں سبق کے کچھ حصے کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کر لینے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت شاعروں کے لطیفے کے مصنف کے اہم نکات ہیں۔ ہم نے مصنف کی زندگی سے کچھ اہم نکات اس لیے نکالے ہیں تاکہ آپ کو پیپر کے اندر یہ چیزیں مدد فراہم کر سکیں۔ یعنی کہ اگر آپ لوگ کسی مصنف کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سے کچھ اہم نکات بنتے ہیں، اور وہ اہم نکات یا تو ممتحن یعنی کہ جو پیپر سیٹ کرنے والا شخص ہے وہ نکال لیا کرتا ہے، اور وہ آپ کو سوال کی شکل میں یا کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آپ کو پیپر میں پرچے میں پوچھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ مصنف کی زندگی سے کچھ اہم نکات کو پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کے مصنف کی زندگی کے اہم نکات کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس اس وقت مولانا محمد حسین آزاد کی زندگی کے کچھ اہم نکات بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے جو اہم نکات ہیں یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے پرچے میں، سالانہ پرچے میں بڑی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1830 اور وفات 1910 میں ہے۔ اس کا وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے، یعنی کہ ایک سوال پوچھے گا جس کا آپ نے مختصر جواب دینا ہے، یا وہ آپ سے ایم سی کیوز کی شکل میں، کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آپ سے پوچھ سکتا ہے، لہٰذا ان دونوں میں سے سوال بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سوال بنا سکتا ہے آپ کے لیے کہ والد کا نام کیا تھا، محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا، وہ اس کے متعلق بھی سوال بنا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مولوی محمد باقر جو ہیں وہ ان کے والد ہیں۔ اور اس کے بعد 1888 میں ان کو ایک دماغی مرض تھا، کن کو؟ مولانا محمد حسین آزاد کو ایک دماغی مرض تھا جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو دماغی مرض مولانا محمد حسین آزاد کو تھا وہ کس عرصے سے شروع ہوا، کب تک رہا؟ تو اس طرح سے آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بات آئی تھی ان کی تصانیف کی۔ تصانیف سے مراد ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہے، انہیں دیکھ لینا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے آب حیات۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی تھی وہ تھی آب حیات۔ اس کے بعد دربار اکبری ہے، نیرنگ خیال ہے، قصص ہند ہے، سخندان فارس ہے، یا نظم آزاد۔ یہ انہوں نے کچھ منظم کی ہوئی نظمیں ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے وہ تحریر کی تھی، وہ بھی ایک کتاب ان کی نظم آزاد سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو تمثیلی انداز ہے اس کے یہ بہت بڑے شاہکار ہیں۔ تمثیلی انداز کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا انداز جو اپنی آپ ایک مثال رکھتا ہو، یعنی کہ آپ اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ تکبر کی بات کرتے ہیں، آپ غرور کی بات کرتے ہیں، آپ فخر کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ویسے تو ان کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ خیال ہے، اور خیال کا کوئی جسم نہیں ہوتا، لیکن جب یہی تکبر، یہی فخر، یہ حقیقت میں انسان کی شکل بن کے معاشرے میں آ جائیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ تمثیلی انداز ہو جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے تمثیلی انداز جو ہے وہ اپنایا ہے، اور تمثیلی انداز کے یہ ماہر استاد ہیں۔ جی اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کے تعارف میں سے کچھ الفاظ اور ان کے معنی۔ یہ ضروری تھے اس لیے ہم نے ان کو یہاں پہ کر لیا ہے۔ دیکھیے گا، پہلا لفظ ان کے جو زندگی میں بنتا ہے وہ ہے معروف، مشہور، صحافی، مضمون نگار یعنی کہ لکھنے والا، انگلش میں سے جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تلاش معاش، روزگار کی تلاش، ماہانہ، مہینے کے بعد۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مصنف کی زندگی سے اہم اور مشکل
جو الفاظ ہیں ان کے معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہاں پہ ابھی ہمارے پاس مصنف کی زندگی کے اہم اور مشکل الفاظ موجود ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ بنتا ہے متعدد، مختلف، نصابی، درسی پڑھانے سے متعلق، طرز، طریقہ، نثر نگار، نثر لکھنے والا، اسلوب، طریقہ، موجد، بنانے والا، خاتم، ختم کرنے والا، تمثیلی، مثالی، منفرد، مختلف، تخیل، تصور کرنا، آفرینی، حیران کن، پیکر تراشی، مجسمہ تراشنے والا، مرتب کیا، ترتیب دیا۔ اس کے بعد ہے تجسیم یعنی مجسم تصویر، نگاری، بنانا۔ مراد اگر اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں تجسیم نگاری تو یہ ہوگا مجسم تصویر بنانا۔ شعریت یعنی شعر کا حسن، نفسیاتی، ذہنی، روحانی حقیقت، یہ دونوں اکٹھا کر لیتے ہیں نفسیاتی حقیقت تو بن جائے گا ذہنی حقیقت یا روحانی حقیقت۔ مبالغہ، آرائی، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، دلکش، دل پسند، متاثر کیا، اثر قبول کیا، دل نشیں، دل میں اتر جانے والا یا اترنے والا، جدید، نیا، انوکھا، تصانیف، کتابیں، دیوان، غزلوں کی کتاب۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے وہ الفاظ معنی جو ہم نے مصنف کی زندگی سے کیے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں سبق شاعروں کے لطیفے اس میں سے دیکھنے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہاں پہ ہمارے پاس مصنف کے بعد شاعروں کے لطیفے جو سبق ہے اس میں سے صفحہ نمبر 21 سے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، اور یہ صفحہ نمبر جو 21 ہے تقریباً ہاف بن جاتا ہے، آدھا صفحہ ہے، اس میں سے یہ مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور پہلا لفظ جو بنتا ہے ہمارے پاس وہ ہے تکرار، بحث، طول کھینچنا، بات بڑھانا، مرید، شاگرد، صاحب کمال، استاد کامل، آہ، حرف فجائیہ۔ اس کے بعد ہے واہ، کلمہ تحسین۔ مراد اگر آپ کسی کو داد دینا چاہتے ہیں اس کے کام پہ تو آپ ایک بار کہتے ہیں واہ کیا خوب کام کیا آپ نے، تو یہ واہ جو لفظ ہے یہ کسی کو تحسین پیش کرنے کے لیے یا داد دینے کے لیے یہ واہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹک، اس کو آپ نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹک سے مراد ہے ابھی، بالیں سرہانے کی طرف، طرفدار، حامی، ماجرا، خیر خبر، داد خواہی، صلے کی تمنا یا صلے کی تمنا رکھنا، مشاعرہ، ایک دوسرے کو شعر سنانا، برس، سال، پھپولے، چھالے، اور اس کو آبلے بھی کہتے ہیں، گرمی کلام، شوخی کلام، چونک پڑے، بیدار ہونا یا بیدار ہوئے، صاحب زادہ، کم سن، مرشد زادہ یا کم سن یا کم عمر کا۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے سبق شاعروں کے لطیفے سے صفحہ نمبر 21 کے اور اس کے بھی آدھا حصے کے جو ہے یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی موجود تھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے یہی الفاظ معنی کو اور بڑھانا ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو لیکچر بنے گا ہمارا، اس تیسرے لیکچر کے اندر ہم نے اسی سبق کی مشق کو حل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔